اسلامی انقلاب کی داغ بیلی اس انداز میں ڈالی کہ خود ہی نے حیات رسول اللہ جزیرت العرب کے پر اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے، اور حضرات گرامی قدر خلافت راشدہ کے ایام کے اندر یہ سلطنت اتنی وسیع ہوئی کہ رومت الکبریٰ کی ہیبت کو مٹایا گیا، کلیسا کو گرایا گیا، آتش کدوں کو بجھایا گیا، اور پوری دنیا کے پر اسلام کے جھنڈوں کو لہرایا گیا۔ مصر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا، رومت الکبریٰ بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا، ایران بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ حضرات گرامی قدر اور ایک یونیورسٹی کے بہت بڑے جو تھے وہاں پہ ریسرچ اسکالر سے آج سے کئی برس قبل میری جو تھی انٹرنیٹ کے پر گفتگو ہوئی، اس نے مجھے یہ الفاظ کہے، میں اگر مسلمان ہوا تو حضرت رسول اللہ کی سیاسی قوت کو دیکھ کے مسلمان ہوا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے جزیرت العرب کے جو درجنوں قبائل کو آپس میں ملا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے کسریٰ کے آتش کدوں کو بجھا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا؟ میں سمجھ گیا یہ انقلاب جس نے کائنات میں قائم کیا کوئی دنیاوی رہنما نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ اس کی جو ہے اس کی فتوحات کو دیکھ کر اور اس کی تلوار کی ضرب کو دیکھ کر اور اس کے فداکاروں کے انداز کو دیکھ کر اور ان کے اتوار کو دیکھ کر، ان کے جلووں کو دیکھ کر اور ان کی استقامتوں کو دیکھ کر، ان کی جرأت گفتار کو دیکھ کر، ان کی جرأت کردار کو دیکھ کر، ان کی عسکریت کو دیکھ کر، ان کی استقامت کو دیکھ کر، ان کی جرأت و بہادری کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھ آ گئی یہ قافلہ کسی عام انسان کا قافلہ نہیں بلکہ حضرت رسول اللہ کا قافلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، جیروم وین کلیورن جو کہ گیٹ ولڈر کا قریبی ساتھی تھا اور قرآن مجید کو زہریلی کتاب قرار دے چکا تھا، حضرات گرامی قدر وہ قرآن مجید کے اوپر اور سیرت طیبہ کے اوپر مزید غور و فکر کرنے کے لیے حلوت کے اندر اترا۔ جب حلوت کے اندر قرآن کے صفحات کو پلٹاتا رہا اور ان کی غرق گردانیوں کو کرتا رہا اور سیرت طیبہ کے اندر سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سنہری اوراق کو اور سنہری ابواب کا مطالعہ کرتا رہا، جیروم وین کلیورن کے اوپر بڑے عجیب و غریب اثرات مرتب ہوئے۔ جیروم وین کلیورن اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ میں جس کی مخالفت کے اوپر تلا ہوا ہوں اور جس کتاب کو میں زہریلی کتاب قرار دے رہا ہوں وہی کتاب تو آب حیات ہے، وہی کتاب تو مردوں کو زندہ کرنے والی ہے۔ جس کی سیرت کے اوپر میں حملہ کر رہا ہوں وہ عام انسان کی سیرت نہیں بلکہ وہ تو کائنات کے مقتدا کی سیرت ہے۔ وہ کب کپا اٹھا، وہ گھبرا گیا، وہ دوبارہ ورق گردانیوں کو کرتا رہا، دوبارہ تعصب کی عینت کو اتار کے اوراق کو پڑھتا رہا۔ حضرات گرامی قدر وہی اس کا فیٹ ہوا جو آج سے پہلے کئی غیر جانبداروں کا فیٹ ہوا تھا، وہی اس کا مقدر بنا جو آج سے پہلے ہر غیر متعصب محقق کا مقدر بنا تھا۔ جیروم وین کلیورن باہر نکلا، اس نے اس امر کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا چند مہینے قبل تو میں نے یہ بات کہی تھی قرآن مجید زہریلی کتاب ہے، لیکن آج میں اس امر کا اعلان کر رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر کائنات کے مقتدا کی سیرت اتنی اثر انگیز ہے، اتنی اجلی ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ تہذیبی تفاوت کے باوجود بھی اور تہذیبوں کی دوری کے باوجود بھی جب مغرب میں بیٹھا ہوا بھی انصاف پسند آدمی حضرت رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ عام انسان کی سیرت و کردار کی بات نہیں بلکہ کائنات کے مقتدا کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اٹھانے والے کون تھے؟ اس پیغام کو آگے بڑھانے والے کون تھے؟ خطبہ حجۃ الوداع میں شرکت کرنے والے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضرت رسول اللہ نے ان کے سامنے اس بات کو رکھ دیا، میں نے عرش والے کے پیغام کو تم کو پہنچا دیا۔ صحابہ کرام نے اس بات کی شہادت دی۔ حضرات گرامی کے کوئی مصر میں داخل ہوا، کوئی رومت الکبریٰ میں داخل ہوا، کوئی ایران میں داخل ہوا، اپنے استاد، اپنے عظیم استاد، اپنے عظیم معلم امام کائنات سید العرب والعجم حضرت خاتم النبیین کے پیغام میں وہ تاثیر تھی، وہ قوت تھی۔ وہ جہاں پر جاتے رہے وہاں کے دروازے کھلتے رہے، وہاں پہ اندھیرے دور ہوتے رہے، وہاں پہ روشنی پھیلتی رہی، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ کی سیرت کے اندر وہ اعجاز ہے کہ حضرت رسول اللہ کے بارے میں کسی کے
کہنے والے نے کہا تھا بالغل اولا بی کمالی ہی کاشفت دجا بی جمالی ہی حسنت جمیو حسال ہی صلو علیہ وآلہ. اللہ نے ایسے کمالات عطا کیے کہ بلندیوں کی طرف ہی جاتے رہے. کاشفت دجا بی جمالی ہی, اللہ نے ایسا حسن عطا کیا تھا جس نے اندھیروں کے سینوں کو پھاڑ کے رکھ دیا. حسنت جمیو حسال ہی, اللہ نے آپ کی سیرت و کردار کے اندر ایسے اوصاف حمیدہ کو پیدا کر دیا کہ جمی اعلیٰ ترین اوصاف کو آپ کی ذات اقدس کا حصہ بنا دیا. جو اللہ نے کسی بھی نبی کو وصف عطا کیا اللہ نے اس سے بڑھ کر حضرت رسول اللہ کو عطا فرما دیا. حضرت رسول اللہ وہ ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری آنچ ہوبا حماد دارن تنہا داری. آپ یوسف کا حسن لے کے آئے, آپ موسیٰ کا ید لے کے آئے, آپ عیسیٰ کا دم لے کے آئے, آپ آدم کی انابت کو لے کے آئے, آپ سیدنا نوح کی استقامت کو لے کے آئے, آپ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے دیباشوں کو لے کے آئے, آپ سیدنا داؤد کی تیر و تلوار کو لے کے آئے, آپ سیدنا زکریا کی دعاؤں کو لے کے آئے, آپ سیدنا یحییٰ کی پاک دامنی اور للہیت کو لے کے آئے, آپ سیدنا عیسیٰ کے اعجازات کو لے کے آئے. اللہ نے جمی انسانیت کے اندر ایسے وصف والا انسان پیدا ہی نہیں کیا, اور جو رفقا آپ کو عطا کیے ویسے رفقا کسی اور کو عطا ہی نہیں کیے. حضرت رسول اللہ نے خود اپنے رفقا کے بارے میں اس امر کا اعلان فرما دیا, خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے. اور ترمذی کی حدیث پاک کے مطابق حضرات گرامی قدر اگرچہ اس کی صحت کے اوپر کلام ہے لیکن باقی قرائن جو ہیں اس کے مفہوم اور معنی کو تقویت دیتے ہیں. وہ آنکھیں جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی اور آگ ان چہروں کو بھی نہیں چھو سکتی جنہوں نے ان چہروں کی زیارت کی ہے, جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کے چہروں کی زیارت کی ہے. حضرات گرامی قدر اس لیے ہمیں یہ بات کہنا پڑے گی, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے حضرت صدیق کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے حضرت فاروق کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے سیدنا ذوالنورین کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے سیدنا حیدر کرار کے چہروں کی چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے سیدنا حسنین کریمین کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے سیدنا امیر الحق حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی یہ فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے خادم رسول حضرت انس ابن مالک کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی یہ فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی یہ فاتح مصر حضرت عمر ابن العاص کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کے چہروں کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی یہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے چہرے کی زیارت کی ہے. اسی طرح وہ عورتیں جو صحابیات طیبات کے چہروں کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی یہ سیدہ خدیجہ کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی یہ سیدہ صدیقہ کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی یہ سیدہ حفصہ کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی یہ سیدہ ام حبیبہ کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی یہ سیدہ زینب کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی یہ سیدہ ام کلثوم کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی یہ سیدہ رقیہ کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی یہ سیدہ فاطمہ کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے سیدہ حنسہ کے چہرے کی زیارت کی ہے, آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے سیدہ افراح کے چہرے کی زیارت کی ہے, جنہوں نے صحابہ اور صحابیات کے چہروں کی زیارت کی ہے, آگ کو اللہ نے ان کے چہروں کے اوپر بھی حرام کر دیا. اللہ نے یہ مقام بلند صحابہ کو عطا کیا اور اس مقام بلند کو ملنے کی دو بنیادی وجوہات تھیں. ایک وجہ تو وہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خیر البریہ بنا دیا, ان کو کائنات کا سب سے افضل
اور کائنات کا سب سے نمایاں گروہ بنا دیا. اور دوسری وجہ اقتصابی تھی. اقتصابی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کو وہ عقیدہ عطا کر دیا جو عقیدہ کسی دوسرے کے پاس موجود نہیں تھا. وہ جذبہ جہاد عطا فرما دیا جو کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اللہ نے ان کو وہ حب رسالت عطا فرما دی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ان کو ایمان کی وہ چنگاری اور ایمان کا وہ علاؤ ان کے دلوں میں روشن فرما دیا جو کائنات میں اب کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں, کائنات کا بڑے سے بڑا ولی اللہ اور کائنات کا بڑے سے بڑا امام اور کائنات کا بڑے سے بڑا رہنما ادنا سے ادنا صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر, کسی نے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے